معزز ماہرین ہیں اپنے اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد ان کے درمیان ایک چھوٹا سا مرحلہ ہوگا گفتگو کا. اگر یہ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے کی بات میں یا اپنی بات میں، یا اختلاف کرنا چاہتے ہیں یا تائید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سیشن کو اوپن کر دیں گے، اور آپ اگر کوئی سوال جو آپ کرنا چاہیں تو ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو کائنڈلی ہم آغاز کریں گے ہمارے سرائکی علاقے کی بہت اہم آواز، بہت اہم حوالہ، افسانہ نویس، ڈرامہ نویس، ماہر تعلیم، 10 کتابوں کی مصنفہ اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ وائس پرنسپل جناب مسرت کلانچوی صاحبہ. میں ان سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مسرت کلانچوی صاحبہ خواجہ فرید کے حوالے سے ہمارے سامنے اپنے خیالات رکھیں. میری جو میں نے پیپر تیار کیا ہے اس کا موضوع ہے حضرت خواجہ غلام فرید کی شاعری میں ثقافتی علامات. حضرت خواجہ غلام فرید سرائکی کے علاوہ اردو، فارسی، سندھی، عربی، پوربی اور ہندی کے عظیم شاعر ہیں. فرید جیسا کہ بے مثل اور بے نظیر کو کہتے ہیں، اسی طرح خواجہ فرید اپنے نام کے مثل علم و عرفان کے سمندر میں یکتا اور یگانہ اور وحدت الوجودی مسلک پر چلنے والے صوفی شاعر تھے. ان کی شاعری ان کے اندر کے وجدان کا ایک عکس ہے، ان کے صوفیانہ خیالات کا اظہار ہے اور ان کے خلوص اور صداقت کا ایک بیان ہے. حضرت خواجہ غلام فرید نے ذوالحج کے آخری عشرہ 1261 بروز منگل چاچڑا میں حضرت خواجہ خدا بخش کے ہاں جنم لیا. انہیں کوٹ اور سکھوں کے عہد حکومت میں بہاولپور کے نواب انہیں کوٹ مٹھن سے اپنی ریاست میں لے آئے. یہاں حضرت خواجہ خدا بخش نے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر چاچڑا نامی گاؤں میں رہائش اختیار کی. خواجہ صاحب 8 برس کے تھے تو ان کے والد انتقال کر گئے. تقریباً 13 برس کی عمر میں آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت خواجہ غلام فخر الدین کی دست حق پر بیعت کی اور ان سے روحانی کمالات اور فیوز و برکات حاصل کی. آپ کی عمر 27 سال تھی تو آپ کے بھائی کے انتقال کے بعد آپ سجادہ نشین منتخب ہوئے. خواجہ غلام فرید کی نظر میں چولستان جنت ارضی کا مقام رکھتا تھا. انہوں نے ریگستان کے ضرور میں حسن ازل کو دیکھا، اس لیے خواجہ صاحب کی کافیوں میں روحی کے دلکش حوالے ملتے ہیں. آپ نے روحی کو حسن بخشا اور روحی کو زندہ کیا، اسے وسعت اور آب و تاب بخشی اور روحی کے ٹوبوں اور ٹیلوں کو رومانوی تسخش بخشا. سرائے چولستان جسے روحی کہا جاتا ہے، آپ نے اپنی شاعری کی ساری علامتیں وہاں کی معاشرت اور ثقافت سے لی ہیں. ان کے کلام میں بلا کی سادگی ہے اور بے حد ترنم اور نغمگی. ان کی شاعری سے صرف پڑھے لکھے لوگ ہی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ان کی شاعری عوام میں بے حد مقبول اور محبوب ہے. دراصل خواجہ صاحب نے اپنے ثقافتی علامتوں کو ان کے شعروں میں ایک بلند اور اعلیٰ مقام دیا ہے جو کسی دوسرے سرائکی شاعر سے نہیں ہو سکا. صحرا میں ٹوبہ اس نشیبی جگہ کو کہتے ہیں جس میں بارش کا پانی بھر جاتا ہے، پھر وہاں کے لوگ اس پانی کو پیتے اور برتتے ہیں. خواجہ غلام فرید روحی میں ٹوبے کی معاشی اور معاشرتی اہمیت کو خوب سمجھتے تھے. وہ ٹوبے سے وابستہ لوگوں کی ضروریات اور احساسات کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے تھے. انہوں نے ٹوبہ کھودنے کو دل کی کسی تمنا اور خواہش کے پورا ہونے کی علامت قرار دیا ہے. خشک ٹوبہ ان کے شاعری میں پیاس اور محرومی کی علامت ہے اور ٹوبے کا بھر جانا مرادوں کے برانے کی. خواجہ صاحب نے اپنی 3 مسلسل کافیوں اور بے شمار شعروں میں ٹوبے کا خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے. یاس پیاس نصیب اساڈے، نہ کوئی ٹوبے نہ کوئی تاڈے، نہ راڈ استم کرہوں کے تار. پیلو روحی کا خاص درخت ہے، یہ خود رو پودا ہے جس پر سب کا حق سمجھا جاتا ہے. خواجہ صاحب نے اس پھل کو اپنا مسلک سمجھانے کے لیے علامت کے طور پر استعمال کیا ہے. خواجہ صاحب نے پیلوں کے درختوں پر بور آنے، آدھ پکے ہونے اور مکمل طور پر پک جانے کو معرفت کی منازل طے کرنے سے تشبیہ دیا ہے اور اپنے اشعار میں بیان فرمایا ہے: آ چنوں رل یار پیلوں پکیا نیوے، آ چنوں رل یار پیلوں پکیا نیوے. کئی بھورے ہیں کئی نیلے ہیں سفید تے پیلے، رنگ ادا کسی گلزار، آ چنوں رل یار پیلوں پکیا نیوے.
چولستان کے لوگوں کی زندگی سادہ اور محنت مشقت سے بھرپور ہے. زیادہ تر لوگ بھیڑیں، بکریاں اور دوسرے جانور پالتے ہیں، اس لیے دودھ دونا، دہی جمانا، لسی بلونا اور مکھن نکالنا اہم کام سمجھے جاتے ہیں. خواجہ صاحب نے روہی کی جٹیوں کا ذکر اس کام کے حوالے سے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے. تصوف کی دنیا میں ایسے کاموں کو مجاہدہ نفس سمجھا جاتا ہے. خواجہ صاحب کی کافی ہے وچ روہی دے راندیاں نازو نازک جٹیاں نہیں راتیں کرن شکار دلیندے ڈیاں ولوڑن وٹیاں. جب ہم خواجہ غلام فرید کے کلام کو بغور پڑھتے یا سنتے ہیں تو ان میں صرف ٹوبے، پیلو اور لسی جیسی ثقافتی علامتیں نہیں ملتی، بلکہ ہم روہیلوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور بود و باش کی تفصیل بھی پاتے ہیں. ان کی اشعار میں سیج، سنگار، سرخی، مساگ، کجلا، زیوروں کا ذکر بھی بڑی خوبی سے کیا جاتا ہے. غرض کے چولستان اور وہاں کی معاشرت اپنے تمام حسن، سادگی، سچائی کے ساتھ خواجہ صاحب کے کلام میں کچھ اس طرح سمو گئی ہے کہ ہم روہی کی ثقافت اور خواجہ صاحب کی کافیوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. روہی خلوص و پیار کی علامت ہے تو خواجہ صاحب کا کلام روہی کی محبتوں کا امین. حضرت خواجہ غلام فرید 24 جولائی 1901 میں واصل حق ہوئے اور کوٹ مٹھن شریف میں اپنے مرشد خواجہ فخر الدین کے پہلو میں آسودہ خاک ہیں. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، جس قوم میں فرید اور اس کی شاعری موجود ہے وہ قوم محبت کے جذبوں سے کبھی الگ نہیں رہ سکتی. شکریہ. سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے درمیان ڈاکٹر فہمیدہ حسین موجود ہیں جو شاہ عبداللطیف بھٹائی پر بات کریں گی. ادبی خدمات کے حوالے سے اور اپنی دانشورانہ خدمات کے حوالے سے پرائڈ آف پرفارمنس ہیں اور اسکالر ہیں، نقاد ہیں، افسانہ نویس ہیں، شاعر ہیں، مدیر ہیں، مترجم ہیں اور جدید سندھی ادبی روایت میں ایک اہم نام ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی کے حوالے سے ایک ماہر کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کی 16 کتابیں ہیں جبکہ وہ چیف ایڈیٹر رہی ہیں جو سندھ کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا لکھا گیا ہے اور اکادمی ادبیات کے حوالے سے بھی ایک ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں. اس کے علاوہ پہچان کے حوالے سے ان کی ایک لمبا چوڑا تعارف ہے. یہ ڈپارٹمنٹ آف سندھ کی چیئرپرسن بھی ہیں اور ڈائریکٹر ہیں شاہ عبداللطیف چیئر کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالے ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا احساس کریں. معزز خواتین و حضرات، تاریخی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے پورے برِ صغیر میں صرف 2 زبانیں، بنگالی اور سندھی، ایسی زبانیں تھیں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ، سرکاری طور پر تسلیم شدہ، علمی ادبی لحاظ سے مالا مال زبانیں تھیں، جو کہ ذریعہ تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کے تمام محکموں کی سرکاری خط و کتابت کا ذریعہ تھیں. مگر پاکستان بننے کے بعد ان کی حیثیت دوسرے تیسرے درجے کی ہو گئی. سندھی زبان کا علمی خزانہ تحریری صورت میں کم از کم 1000 سالہ تاریخ رکھتا ہے، جس میں صرف صوفی شاعری موجود نہیں ہے، تمام علوم موجود تھے جن کو آج سائنس کے مضامین کہا جاتا ہے، اور ان کا ذکر یونانی، عربی، فارسی مورخوں نے کیا ہے. مگر مختلف ادوار میں مذہبی، سیاسی اور نظریاتی وجوہات کی بنا پر سنسکرت، عربی، فارسی، اردو اور اب انگریزی زبانوں کے تسلط کی وجہ سے سندھی زبان کو پیچھے دھکیلنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں. مگر یہ زبان کم وقت اتنی سخت جان ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس سخت جانی کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ تمام سندھیوں کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے اور وہ اسے کبھی بھی مرنے نہیں دیں گے. ایسے ہی اس کے عاشقوں میں ایک ہمارے شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری سے اس میں نئی روح پھونک کر اسے زندہ جاوداں کر دیا ہے. وہ سندھی زبان کے بہت بڑے محسن و معمار ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری میں موجود پیغام کے ذریعے سندھ کے سیاسی، سماجی اور فکری رہنمائی کی ہے، اور وہاں کی لوک داستانوں کی معرفت سندھ کے لوگوں کو حب الوطنی، جد و جہد، ایثار و قربانی، مستقل مزاجی اور محبت کے لاسانی درس دیے ہیں تاکہ وہ عملی زندگی میں بجا طور پر آگے بڑھ سکیں اور ترقی کر سکیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں قومی سطح پر ان کی اس حیثیت کو کبھی بھی اجاگر نہیں کیا گیا اور انہیں ایک مفکر شاعر کے بجائے محض ایک بزرگ، ولی اللہ اور صوفیانہ عارفانہ کلام پیش کرنے والے صوفی شاعر کی حیثیت میں پیش کیا جاتا رہا ہے.
اور ان کی عملی زندگی میں رہنمائی کرنے والی شاعری میں بھی مذہبی تفاسیر تلاش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج مجھ سے بھی یہی توقع کی جا رہی ہوگی کہ میں ان کے کلام کی ایسے ہی کسی رخ پر بات کروں گی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہی توقع بلے شاہ، خواجہ غلام فرید، رحمان بابا، مصطفی قلی اور میاں محمد بخش کے بارے میں بولنے والوں سے بھی کی جا رہی ہوگی۔ اس بات سے انکار نہیں کہ یہ سب عظیم صوفی شعراء تھے، اور آج کے اس مذہبی تعصب اور دہشت کے ماحول میں ان کے انسان دوست صوفی فلسفے کی ضرورت بھی ہے، مگر ان کی شاعری میں زندگی کے بعض اور بھی ایسے پہلو ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں باہمی محبت اور برداشت کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے میں ان کے چند اشعار پیش کرتی ہوں جنہیں ابیات کہتے ہیں۔ ان کے اپنے دور اور آج کے دور کے انسانوں کے اندر کے وحشی پن کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ بیت دیکھیے: آدمن اخلاص مٹائے ماٹھو کیو، ہانے کھائے ہر کو سندو ماण्हू ماس، بے سب لوک لباس کو ہک دل ہوندو ہیکڑو۔ آدمیوں کے اندر آدمیت، اخلاص اور محبت سو گئی ہے، اور اب ہر کوئی دوسرے کی جان کے در پہ ہے، ایک دوسرے کا ماس نوچ رہا ہے۔ تمام لوگ چہروں پر شرافت کے ماسک چڑھا کر منافقی کر رہے ہیں۔ ان میں شاید کوئی ایک ہو جو اپنے دل کے اندر درد رکھتا ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ شعر آج کے لیے بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا آج سے 300 سال پہلے تھا۔ مذہب اور مسلک کے نام پر منافرت کا کاروبار کرنے اور تکفیر کے فتوے دینے والوں کے رد میں ان کا یہ بیت دیکھیے: کوڑو تو کفر سی کافر م کوٹھائے، ہندو ہڈ م آئیے جڑیوں تو نہ جگائے، تلک تنی کھے لائے سچا جے شرک ساں۔ کسی کافر یا ہندو کو زبردستی مسلمان بنانے کے بجائے یہ مسلمان صوفی کا پیغام دیکھیے۔ وہ کافر سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے کفر سے سچے نہیں ہو تو ہرگز اپنے آپ کو کافر مت کہو، اور کثیر خداؤں کو پوجنے والے ہندو سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے شرک سے مخلص نہیں ہو تو پھر تمہیں گلے میں جنیاں پہننے اور ماتھے پر تلک لگانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ چیزیں صرف ان لوگوں کو سچتی ہیں جو اپنے اپنے عقیدے پر قائم ہوں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی مسلک کو صحیح مانتے ہیں اور دوسروں کو غلط اور واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ ایسا تفرقہ ڈالنے والے نیم ملاؤں کے لیے انہوں نے کہا ہے: ملا کوہ ماری کھاری کھتا بن کے، ورکجے وصال جا پناہ سے نہ پاڑین، سا سٹ نہ سے کھارین جے میں پسند پریے کے۔ اے ملا، کیوں بیچارے طالبان کو مار مار کر بگاڑ رہے ہو؟ انہیں وصال، ملاپ اور ایک ایک کا پنہ کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ اور کیوں نہیں تم انہیں وہ سطریں سکھاتے ہو جن میں وہ اپنے محبوب، اپنے رب، اپنے نصب العین کو دیکھ سکیں؟ اور اس محبوب کو دیکھنے کا فہم کچھ اور ہی ہے۔ اس لیے ہی تو کہا کہ روزہ نمازوں ای پن چنگو کم، او کو بیو فہم جیساں پس جے پریے کھے۔ صوم و صلوات کا پابند ہونا بہت اچھی بات ہے، مگر صرف ظاہری طور پر نہیں، ان کے فہم کو سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے محبوب سے ملاتا ہے۔ نیک اعمال، حقوق العباد اور انسانوں سے محبت کرنا بڑے ظرف والوں کا کام ہوتا ہے۔ چنگا کن چنگایوں مدایوں مدن، جو وڑ جڑے جن سی سو وڑ سے ہی کن۔ چنگے اور نیک لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور بد اور برے لوگ برائیاں۔ جو جس کا ظرف ہوتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ ان ابیات کے ذریعے انسان کو نفرت سے نفرت، بغض اور کینے سے دل کو پاک کرنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور باہمی محبت اور برداشت کی مثال یوں دی ہے کہ کھاں دھرتی سکھ خاص نکتو کھاندھ جو، کھوہاڑا کھوہ کھڑی ماس کپینس مکھ، تاب نہ آنے تکھ نار آنے نور جو۔ انسان اگر برداشت اور صبر کا سبق سیکھنا ہے تو دھرتی سے سیکھو، جس کو کنواں کھودنے والے انسان کدالیں اور پھاوڑے مار مار کر اس کا سینہ چیر پھاڑ دیتے ہیں، مگر
وہ کوئی تاب و تیزی دکھائے بغیر اپنے اندر سے ٹھنڈا، میٹھا اور شفاف پانی پیش کرتی ہے۔ اس تشبیہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہے، اسی میں انسان ذات کی بھلائی ہے۔ شاہ صاحب کے رسالے میں انسان کو اپنے نصب العین کو پانے کے لیے محبت، محنت، جد و جہد، خود شناسی، خود اعتمادی کے حوالے سے سینکڑوں ابیات موجود ہیں، مگر افسوس ہماری زبانوں کی وسعت و گہرائی سے انکار کر کے محض علاقائی زبانوں کی حیثیت تک محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں یہ اپنا قومی حق نہ مانگ لیں۔ اس لیے اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں یہاں مختصر کر کے اس کو ختم کرتی ہوں۔ یہ مقالہ میں یہاں پر منتظمین کے حوالے کروں گی کیونکہ یہ میں نے صرف آدھا پڑھا ہے۔ شکریہ۔ ہم نے سندھی اور سرائکی کی زبانوں کے جو اہم ترین نمائندگان تھے ان پر ماہرین کی رائے سنی۔ اب ہم بڑھتے ہیں پشتو کی طرف۔ ہمارے درمیان یار محمد مغموم بیٹھے ہیں جو ماہر تعلیم، ماہر زبان اور اہم دانشور ہیں، تقریباً 12 کتابوں کے مصنف ہیں۔ یار محمد مغموم صاحب رحمان بابا کے حوالے سے اپنے افکار اور اپنے خیالات ہمارے سامنے رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ یہ موضوع ہے کہ میسج اور پیغام ایک ہی ہے، آوازیں کئی ہیں۔ جس طرح رحمان بابا، بلے شاہ، سچل سرمست، شاہ عبداللطیف بٹھائی اور اس طرح اور بھی صوفیہ، تو ان تمام صوفیہ کا پیغام ایک ہی ہے، لیکن ان کی زبانیں مختلف ہیں۔ تو میرے جو مقالہ ہے اس کا موضوع ہے رحمان بابا اور انسان دوستی۔ پشتو کی کتابی شاعری کی ابتدا ہی تصوف سے ہوتی ہے۔ پشتو کے اولین صاحب دیوان شاعر ارزانی خیش کی جو مشہور روحانی پیشوا بایزید انصاری المعروف پیر روشان کے مرید اور ان کی روشنیہ تحریک کے صف اول کے طرفدار تھے کی شاعری میں تصوف کے علاوہ کوئی دوسرا مضمون مشکل ہی سے ملتا ہے۔ ملا ارزانی کے علاوہ روشنیہ تحریک کے دوسرے شعراء بھی، ان کی شاعری میں بھی تصوف کے علاوہ دوسرا مضمون نہیں ملتا۔ رحمان بابا کے متعلق حمزہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم رحمان بابا کی شاعری سے وہ حصہ نکال دیں جس کا تعلق تصوف سے ہے تو ان کی شاعری کی زکوٰۃ بھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ حضرت عبد الرحمن بابا کے افکار و خیالات سے پوری پشتون قوم جس والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا اندازہ سوات کے مشہور روحانی پیشوا حضرت عبد الغفور بابا جی کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر نماز میں قرآن مجید کی آیتوں کے علاوہ کسی دوسرے کلام کے پڑھنے کی اجازت ہوتی تو میں عبد الرحمن بابا کا کلام نماز میں پڑھا کرتا۔ پشتونوں میں یہ ایک عام روایت چلی آ رہی ہے کہ رحمان بابا کے دیوان کو باوضو ہو کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ پشتونوں میں رحمان بابا کے دیوان کو غلاف میں بند رکھنے کی روایت بھی موجود ہے۔ رحمان بابا کے کلام نے پشتون عوام و خواص دونوں کے قلب اور روح کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے قوم کے انفرادی و اجتماعی، مادی و روحانی ہر ایک پہلو کے متعلق جس حکیمانہ پیرائے میں درس دیا ہے، اس کا اثر شروع سے لے کر آج تک قائم اور دائم ہے۔ پشتون قوم رحمان بابا کے اشعار کو ضرب الامثال کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے انسانی معاشرے کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا ہے۔ آپ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے اور انسانوں کو مخاطب کرتے وقت وہ بہت ہی پرخلوص لہجہ استعمال کرتا ہے۔ ان کے افکار لافانی ہماری مادی اور روحانی زندگی کی اصلاح کے لیے رہنما اصول کا کام دیتے ہیں۔ رحمان بابا ہماری تہذیب اور ثقافت کے ایک بلند بالا مینار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ساری انسانیت کی ایک روحانی آواز ہے۔ ان کی شاعری میں جہاں خلوص اور محبت کا ایک بیش بہا خزینہ پوشیدہ ہے، وہاں اس میں معاشرتی غلط کاریوں، مظالم اور ناانصافی سے سخت نفرت و بیزاری کا اظہار بھی ملتا ہے۔ ان کا ایک ایک شعر
معارف اور معانی اور اسرار اور رموز کا خزانہ ہے۔ رحمان بابا کے اکثر اشعار احترام آدمیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے معاشرے کو باہمی صلح و آشتی کا درس دیا۔ وہ ہر اس عمل کی مخالفت کرتے ہیں جس سے اخلاقی قدریں مجروح ہوتی ہوں۔ وہ دوسروں کے لیے ایثار اور فیض رسانی کا جذبہ پیدا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اگرچہ پشتو زبان کے شاعر ہیں مگر ان کا پیغام آفاقی ہے۔ وہ تمام انسانوں کی فلاح چاہتے ہیں۔ وہ ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مبلغ بھی ہیں۔ وہ ایک ایسے فلاحی معاشرے کی متمنی ہے جس میں ایمانداری، دیانت، عدل و انصاف، مساوات، اخوت، سخاوت، محبت، خلوص، خوشخلقی، قناعت، سادگی، صبر، برداشت اور صداقت کا دورہ ہو۔ وہ معاشرے سے نفرت، حرص، لالچ، ظلم، زیادتی، کینہ، بغض، حسد، کینہ اور فساد کی جڑیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ معاشرے سے جبر و تشدد، استحصال، طبقاتی امتیاز، عیاشی، ریاکاری، منافقت، ذخیرہ اندوزی، بیجا فخر و غرور، نفسانی خواہشات اور حرام خوری کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا فلاحی معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں انسان دوسروں کا حق چھیننے کے بجائے اپنے حصے پر قناعت کرے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان کو اپنی محبت کا پورا صلہ ملے، کمزور اور ناتوان لوگ دوسرے کے تشدد سے محفوظ ہوں۔ میں نے اس مقالے میں جو اشعار پیش کیے ہیں وہ مرحوم پروفیسر طٰہٰ خان کی جو منظوم کلیات ہے، انہوں نے رحمان بابا کی کلیات کا منظوم اردو ترجمہ کیا ہے، تو یہ جو تراجم ہے یہ ان سے لی گئے ہیں۔ میں کچھ نمونے پیش کرتا ہوں۔ لکزان ہنسی و بل و تلزر کرا لکستاد ہنسی زان دے دہر چا۔ ترجمے کا وہ مزہ نہیں ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے۔ اچھا، لکزان ہنسی و بل و تلزر کرا لکستاد ہنسی زان دے دہر چا۔ اس جہان میں زندگی ہر ذی نفس کو ہے عزیز، دے اگر خود کو تحفظ دوسروں کو بھی بچا۔ وہ دوسروں کو تکلیف اور آزار دینے کے بجائے ان کے ساتھ محبت کا درس دیتے ہیں۔ کرد گل اکڑا چیسی مت گلزارشی از غم کرا پخپو کے بدخارشی۔ اگائے پھول تو دنیا گل و گلزار ہوگی، جو کانٹے بوئے ساری زندگی پرخار ہوگی۔ کجوندند ہو ہمداد پجہان کے چلچا سر تیری کی پخندہ۔ اس حیاتی دنیاوی کی یہی اصل اصول ہے کہ باہم ہنستی ہوئی گزر جائے۔ آدمزاد پمانا واڑے یو صورت تے ہر چبل ازاروی ہغازارشی۔ یہ آدم زاد ہیں ہم زاد، انہیں ازار مت دے وگرنہ زندگی تیرے لیے ازار ہوگی۔ دا خلیل ترکابے دا کعبہ دا لویا کا آباد کا سوک ویران حرم دزر۔ خلیل اللہ کے دا خلیل ترکابے دا کعبہ دا لویا کا آباد کا سوک ویران حرم دزر۔ خلیل اللہ کے کعبے سے بہتر خانہ دل ہے، اسے آباد رکھے گا جو ہوگا محرم دل وہ۔ راش مکہ و لچا سر جفا لگ ژوندون دے ضائع کیږي بے وفا۔ که یو ساز کې اوبه تږي لره ورکړې د دوزخ او ستا ترمنځ بشي دریا۔ که یوه دانه د اوږې په لاس ورکړې هم دغه به دې توښه شي د اوږبا۔ اشنایان که څوک پوهېږي نن یې وخت دی چې زارېږي یو اشنا تر بل اشنا۔ که مشکل دی خو د زړونو رغول دي، که مشکل دی خود زړونو رغول دی، سہل کار دے سود و زیان دی دنیا۔ دہر میں مت کر کسی کے ساتھ بھی جور و جفا، چند روزہ زندگی ضائع نہ کرو او بے وفا۔ اگر کسی پیاسے کو تو نے ایک قطرہ بھی دیا، اپنے اور دوزخ کے بیچوں بیچ دریا پائے گا۔ اگر کسی بھوکے کو تو نے ایک دانہ بھی دیا، تو شے اقبا وہی دانہ وہاں ہو جائے گا۔ زندگی میں راہ رسم اشنائی کو سمجھ، کون پھر قربان ہونے آئے گا بعد فنا۔ زندگی میں راہ و رسم اشنائی کو سمجھ، کون پھر قربان ہونے آئے گا بعد فنا۔ زندگی میں کاروبار سود و زیان آسان ہے، زندگی میں کاروبار سود و زیان آسان ہے، سخت مشکل ہے دلوں کو اپنی طرف کھینچنا۔ اور پھر دوسرے شعر کی نبت اد بے شکا جنگ حرام دے نہ لفظ او شیطان سرکینہ او تو نا حق لما کی نکڑ کی نہ کا پکینہ با آئینہ نکڑے تپا کا۔ یہاں کینہ و جنگ معیوب تو ہیں مگر نفس و شیطان سے جائز ہے کینہ۔
اے حاسد تو مجھ سے ناحق کینہ مت رکھ، کینہ سے آئینہ دل صاف نہیں ہو سکتا. بیا د گیډه وتړه په کړي گیډه وتړه په پړي باندې کلکه د ډوډۍ تمه اونکړې له فلکه له اسمانه چې څوک تمه د وفا کړي دغه تمه یې طاعون ګڼه بې شکه دا بلا د ستا په خونه شونه زوله د حریص له خپله نقده بهره نشته لکه مار د گنج د پاسه پیچ و تاب وي چې د نفس د پاره لاس وچاته نیسي دا زحمت غواړي له خدایه که دوا. شکم کو باندھ بے نان و نمک رکھ، امید نان از دست فلک رکھ، وفائے آسمان ہے مثل طاعون، نہ دل میں ایسی خواہش کی لپک رکھ. دنیا میں حرص و آز ہے بلاؤں کی بلا، رکھتی ہے تیرے خانہ دل میں نزول. یہ حریص بھی ہے خزانے کی سام کی مانند، کسی مضر پہ بھی تکلیف پیچ و تاب ہوئی. دست طلب دراز نہ کر نفس کے لیے، دست دعا اٹھا کے ملے درد کی دوا. قناعت میں تر خرکے لاندے اطلستے پٹ د درست جہان بادشاہ ظاہر گدایم. او خدای گنج د قناعت و رحمان ورکړي چې بے ملک بے حشمته دولت مند وي هغو بیا مون سعادت په دا دنیا چې وکړو قناعت په دا دنیا د کالې تر قناعت صدقشه هم دنیا هم دنیادار د دې دنیا ہے. زیر خر کا اطلس و کم خواب زیر تن گوہیں فقیر بیٹھے تخت غنا پہ ہم. نہ رحمان کو دے کوئی مال و دولت خدایا اسے بخش گنج قناعت. وہ جب تخت دل پہ شہنشاہ ہوگا تو عزت بھی حرمت بھی دو چند ہوگی. اسی کو ملی نفس کی بادشاہی نصیب اس کا برج سعادت میں آیا. کیا لذت جب جسم و جان سے کنارہ قناعت کو جس نے گلے لگایا. نہ حرص ہے نہ ہوس بند ہے قناعت میں، اسی پہ صدقہ کرو دنیا دار دنیا کا. پس سبب د ظالمانو حاکمانو، پس سبب د ظالمانو، یہ درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، یہ بس صرف شعر کہہ رہا ہوں. پس سبب د ظالمانو حاکمانو اور گور او پخور درے واڑے یہودی. ظالم حاکموں کے سبب کے، ظالم حاکموں کے سبب آگ گور اور پشاور تینوں ایک ہیں. هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کشتی غوندې د خلکو باربردار شي. نہیں ڈوبے گی ہرگز نوح کے طوفان میں بھی اگر دل کی یہ کشتی آدمی بردار ہوگی. په ظاهر لباس غلط د سړي مشه منځ ګوره چې چغزي د کمټاک. عبادت د ریاکار څه پکار نه دی لکه غوږ غوندې په بحر کې مردار شو. آدمی کے ظاہری لباس کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے عمل کے متعلق واقفیت ضروری ہے. ریچھ کے طور بحر میں رہ کر بھی ہے حرام، جو عامل ریا ہے عبادت گزار وہ. عبد الرحمن بابا کی تعلیمات کا ایک اہم پہلو خلوص ہے. وہ دنیا کے تمام انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے دل میں خلوص کے جذبات رکھتے ہیں. خلوص ہی باہمی اتحاد و تعاون، ایمانداری، نیکنیتی، ہمدردی، ایثار اور فیض رسانی کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں. مخلص لوگ اولو العزم اور بلند ہمت ہوتے ہیں. وہ زندگی کی مشکلات سے نہیں ڈرتے بلکہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے عملے پہ ہم اختیار کرتے ہیں. وہ ہر عمل صدق دل سے کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں کرتے. وہ اپنے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. رحمان بابا خلوص کے بارے میں فرماتے ہیں عجب بلند مقام دے اخلاص چہ جہان واڑا غلام دے اخلاص. درواج در رسم عمر مدام نوی لکا عمر چہ مدام دے اخلاص. کلزمک و آسمان تا خاطق گران دی دا سفر پا یو گام دے اخلاص. در رحمان کلام پدا سبب شیرین دے چہ ہر کلام دے اخلاص. ہم دوش سوریا ہے مقام اخلاص جو ملتا ہے غلام اخلاص. فانی ہے ہر ایک چیز ہر ایک رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دوام اخلاص. گو فرش سے تا عرش سفر ہے دشوار، طے کرتی ہے یک جنبش گام اخلاص. شیرینی گفتار پہ حیرت کیسی ہے گفت رحمان کلام اخلاص. دا زمان یار جلوہ دا چلی دشی لیکن مر پسوما پسومنات دو پہ دیر و حرم پہ ہے یکساں. دیکھو اہل نظر جلوہ ذات چہ دزرا حضوری نوی پہ مانزکے پکار ندے مقتدیوی کا امام. نماز کے لیے لازم حضوری دل ہے وگرنہ ہیچ ہے سارے یہ مقتدی یہ امام. دا چہ زی در توایا مکہ خدای کا پا آیات اور پا حدیث کے بسرگند بھی
عزیزو یہ باتیں جو کرتا ہوں تم سے احادیث و آیات سے بھی ہوں ظاہر، کلام خدا بھی میری راج رکھے، قلم اور زبان اس کی پابند ہوگی۔ عبد الرحمن بابا کی زندگی کے تفصیلی حالات ابھی تک ہمیں واضح طور پر نہیں پہنچے۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن اور ان کے والد گرامی کا نام عبد الستار تھا۔ پشتون ان کے ساتھ انتہائی عقیدت رکھتے ہیں اور ان کو رحمان بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ پشتونوں کے مشہور قبیلے مومند سے تعلق رکھتے تھے اور ساری زندگی پشاور کے آس پاس گزاری۔ پشاور کے نزدیک موضع بہادر قلعے میں 1042 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخی وفات کے متعلق وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کے کلام کی داخلی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ 1123 ہجری کے بعد بھی زندہ رہے۔ انہوں نے مولا محمد یوسف سے فقہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی، پھر کو ہاٹ چلے گئے، وہاں بھی دینی تعلیم حاصل کی اور ایک جید عالم کے مقام تک پہنچ گئے۔ رحمان بابا مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ شاہ عالم کے دور میں بھی زندہ رہے۔ انہوں نے اخلاق اور روحانیت کی جو تعلیم دی ہے، اس کی ضرورت و افادیت اگر آج سے 400 سال پہلے مسلمانوں اور پشتونوں کے زوال پذیر معاشرے کے لیے محسوس کی جاتی تھی تو آج بھی محسوس کی جاتی ہے، اور میرا یقین ہے کہ اس کی اہمیت سے ہزاروں سال بعد کا انسان بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ اخلاقی اور روحانی تعلیم کا اولین تقاضا یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، خود غرض اور خود پسند نہ ہو، دوسروں کی بھلائی اس کا شعار ہو، وہ دوسروں کو کسی قسم کی تکلیف اور آزار نہ پہنچائے، اپنے ہو یا بیگانے سب کو اپنی طرح کا انسان سمجھے اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ رحمان بابا نے نہایت ہی پرکشش انداز میں اخلاق، نیکی، حسن عمل اور روحانیت کا پیغام دیا ہے۔ کلندر کپرشتہ کلندری کا خان سلطان اور کلندر دریواڑے یہودی۔ اگر کوئی کلندر ہے تو پھر بے شک برابر ہے حکومت خان کی، سلطان اور مرد کلندر کی۔ کہ دیویرشی لظلم لستما تہو مکر پہیچا باندھ ستم لہر چا سر چکڑی حغب میں دہر تخم میوا ندرمی برہم۔ تم جو ظلم و ستم سے خائف ہو خود کسی پر کرو نہ ظلم و ستم، سب ہے تخم عمل کی پیداوار، ظلم سے ظلم اور کرم سے کرم۔ رحمان بابا کے کلام میں ایک ایسا اعجاز ہے جو ہر کسی کو متاثر کرتا ہے۔ ان کی شاعری زندگی کے ترجمان ہے۔ انہوں نے زندگی کا ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے جس نے سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی افادیت نہیں کھوئی۔ ان کا کلام انسانیت پروری اور بشر دوستی کا سرچشمہ ہے۔ اس بشر دوستی کی وجہ سے ان کو حیات ابدی نصیب ہوئی۔ وہ اصلاح انسانیت کے لیے عقلی ذریعے کے علاوہ روحانی ذریعے سے بھی کام لیتے ہیں اور آئینہ دل کو نفسانی خواہشات اور دنیاوی غلاظتوں کے گرد سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اشعار ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ وہ کسی نے بنائے نہیں بلکہ پہلے سے بنے ہوئے نازل ہوئے ہیں۔ ان کے کلام میں جادو کا اثر پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا کوئی بھی سننے والا اس سے متاثر ہوئی بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے متعلق اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی، چکشور دا افغانان معترشی دا ہر بیت مصرے میں زلف دا خوبان کرے، اے خدا میرے ہر بیت کے مصر کو خوبان کے زلف بنا جس سے پشتونوں کا وطن معطر رہے۔ وہ ہر بحرف مقبول ہو گئی ہے۔ پشتونوں کے وطن کے کونے کونے میں ان کے کلام کا چرچا ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو بڑی زبانیں ہیں اس میں ایک زبان پچھلے کچھ سالوں سے اپنی شناخت کے حوالے سے جگہ بنا رہی ہے اور ایک بڑے چیلنج سے نبرد آزما ہے، اور وہ ہے ہند کو زبان۔ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ ہند کو کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنے خیالات رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، جہاں تک آج کے اس مقالے کا تعلق ہے جو جناب سائی احمد علی مرحوم سے متعلق ہے، نہ صرف یہ کہ ان کی شاعری جس زبان میں ہوئی ہند کو، اس کا ایک مختصر تعارف اور ان کی اپنی جو ذات یا ان کی شخصیت ہے اس کا بھی ایک مختصر سا تعارف ہمارے اس مقالے کے تمہیدی حصے میں آئے گا۔ خواتین و حضرات، جہاں تک ہندکو کا تعلق ہے، اس زبان کو ہندوستان کی کویتا کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان سے آپ ہند لیجئے، کویتا سے کو اٹھائیے، اس ہند کو کے ساتھ ملائیے، اور وہ زبان جو کہ خیبر سے لے کے راجکماری تک تمام کے تمام
جتنے بھی اس غیر منقسم ہندوستان کے حصے تھے ان کے اندر اگر بولی نہیں تو کم از کم بغیر مترجم کے سمجھی جا سکتی تھی اور آج بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ اسے پاکستان اور ہندوستان بھر میں بغیر مترجم کے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بولنے والے جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، پشاور، ہزارہ، کوہاٹ، ڈی ای خان، نوشہرہ، سوابی اور دیگر اضلاع میں بھی اپنی معاشرتی، سماجی اور ادبی سرگرمیوں میں نمایاں رہتے ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے یہ بعد میں شہر پشاور اپنی مرکزیت کی وجہ سے اہل ہند کو کا ادبی اور سماجی مرکز رہا ہے، جہاں نہ صرف نثر بلکہ شاعری بھی پروان چڑھتی رہی ہے۔ پچھلی صدی کی پہلی دہائی کے بعد ہند کو شاعری میں احمد علی سائیں کا نام نمایاں طور پر ہم اثر شعراء پر اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ یہ نام اگلی 2.5 دہائیوں تک آسمان شاعری پر آفتاب بن کر چمکتا رہا۔ یہ وہ دور ہے جب ہندوستان بھر کے مسلمان شعراء کے سرخیل اگر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں تو شہر پشاور کے ہندکو شعراء کے تاجدار سائیں احمد علی پشاوری تھے۔ حضرت سائیں احمد علی پشوری کے خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کے قزلباش خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد مرزا انور علی خان شیرازی شیراز سے بذریعہ کابل پشاور آئے، جو بنیادی طور پر قالین فروش تھے اور افغانستان سے قالین لا کر پشاور میں فروخت کرتے تھے۔ احمد علی سائیں ایک عظیم انسان تھے جن کا دنیا تصوف سے گہرا تعلق اور لگاؤ تھا، جس کا واضح اظہار ان کے صوفیانہ افکار پر مشتمل ان کی شاعری ہے۔ وہ بنیادی طور پر رسمی تعلیم سے بے بہرہ تھے، مگر اس زمانے کے دستور کے مطابق فارسی کی مستند کتب مثلا گلستان و بستان ضرور پڑھے ہوئے تھے۔ ان کے گھر میں پشاور کے دیگر گھرانوں کی طرح فارسی زبان بھی بولی جاتی تھی، اسی لیے ان کے لیے فارسی کتب کا سمجھنا دشوار نہ تھا، جس کے استعارے اور کنائے ان کی شاعری میں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ہندکو شاعری میں فارسی کے ساتھ ساتھ عربی الفاظ کی ایسی علمی اصطلاحات بھی ملتی ہیں جو ان کے صاحب علم ہونے کی دلیل ہیں، البتہ انہیں انگریزی کی کوئی شدھ بودھ نہ تھی۔ سائیں احمد علی نے اپنا تخلص سائیں رکھا، اس پر اظہار خیال ہوتا رہا ہے، مگر اس کی وجہ بجز ان کے عجز اور انکساری کے اور کچھ نہیں۔ ان کی درویشی میں جمالی سے زیادہ جلالی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی آواز میں قوت اور کڑک ایسی تھی کہ اپنے سامنے کسی بڑے سے بڑے استاد کا چراغ بھی نہ جلنے دیتے تھے۔ سائیں کے کم از کم 15 برس راولپنڈی میں بسر ہوئے، اور اسی جہاں اس وقت ہم موجود ہیں، یہ پوٹھوار کا علاقہ، یہاں پہ اس وقت بھی سائیں احمد علی کے کلام کے حفاظ جو ہے تو وہ موجود ہیں 2 نسلوں کے بعد بھی۔ یہاں پنڈی کے ایک رئیس سردار گورمکھ سنگھ سائیں کی شاعری کے دل دادا تھے۔ سائیں ان کے ہاں ہی رہتے اور سردار کے گھر والے انہیں بابا کہہ کے پکارتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پوٹھوار میں آج بھی ان کا کلام سینہ بسینہ منتقل ہو کر 2 نسلوں کو ازبر ہے۔ سائیں ان کے تلامذہ کا دور پوٹھوار کی ادبی تاریخ کا تاریخ ساز دور تھا۔ اس دور کی غالب صنف چومسرا تھی۔ اس صنف کی ابتدا حضرت بری شاہ لطیف امام بری علیہ الرحمہ کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی اور چلتے چلتے سائیں کے مکتبہ سخن میں عروج کو پہنچی۔ سائیں خود زنجیرے یا زنجیری بعض لوگ اس کو کہتے ہیں، یہ 16 کلیہ مصروں کی صنف ہے جس کے وہ بذات خود موجد تھے، مگر چومسرا ایسی جازب صنف سائیں کے زمانے سے لے کر آج تک پوٹھواری ادب کی رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہی ہے۔ آج بھی اس علاقے کے کسی شاعر کے فنی کمالات کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے سائیں کے ہی شیڈی باٹ استعمال ہوتے ہیں۔ سائیں کے پشاور چلے جانے کے بعد بھی اس علاقے کے تخلیقی ادب پر سائیں کی شعری روایات کی چھاپ بہت گہری اور دیرپا نظر آتی ہے۔ بقول عزیز ملک، سائیں 1930 میں پشاور واپس گئے۔ اس وقت سے تاحال ادب میں وہی ڈگر قائم ہے جس کی ترویج و تکمیل سائیں کے فیض رساں ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ چومسرے کے فن اور آہنگ میں کوئی نمایاں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ آج پوٹھوار کے علاقے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک بڑے سلجھے اور منجھے ہوئے تخلیق کار قلم کاری میں مصروف ہیں۔ وہ گویا خون جگر سے ادب کو سیراب کر رہے ہیں۔ اس سارے وسیع و عریض سلسلے کی قوت محرکہ سائیں کا ادبی فیضان اور فنی احسان ہے۔ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ پوٹھوار کے طول و عرض میں شعر و شاعری کی ساخت پر آج بھی سائیں کا فن راج کر رہا ہے، جس کا اعتراف نہ کرنا کلمی دیانت کے خلاف ہوگا۔
साईं अहमद अली हिंदको के मारूफ असनाफ शेरी, हरफी और चार बेता के भी बेताज बादशाह हैं। हिंदको शायरी में उनके बाद से लेकर अब तक कोई ऐसा शायर सामने नहीं आया जो इन असनाफ और मुकम्मल गिरफ्त रखने का दावेदार हो। साईं ने हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में लाहौर में एक मुशायरे में शिरकत की थी, जहाँ इस मुशायरे में हज़रत अल्लामा इकबाल ने उन्हें उनकी कादर कलामी पर गालिब हिंद को का खिताब दिया था। ख़वातीन व हज़रात, सूबे खैबर पख्तूनख्वा में अव्वलीन अदबी तंजीम बज़्म सुखन 1906 ईस्वी में कायम की गई। इसकी तश्कील में भी साईं अहमद अली का नाम आता है। ये थोड़ी सी चीज़ मैं बीच में छोड़ के तो फिर आगे चलता हूँ ताकि टाइम हमारे पास बच जाए। ख़वातीन व हज़रात, हरफी पंजाबी और हिंदको शायरी की एक कदीम, मुमताज़ और मकबूल सिनफ़ सुखन है। इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसके आगाज़ हरूफ तहज्जी यानी अलिफ बा ता सा जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे अलिफ, अल्लाह, ऐन, इश्क, इस तरीके से उस हरफी के आगाज़ किया जाता है। इस अक़साम और नामों में से सह हरफी, बैत और चौबरगे भी शामिल हैं, जिनमें बिलउमूम फ़ारसी हरूफ तहज्जी के हरूफ या बैत या पाबंद से पहले तरतीबार लाए जाते हैं। इन्हीं हरूफ की बिनात पर उन्हें सह हरफी का नाम भी दिया गया है। इस तरह की असनाफ दूसरी ज़बानों में भी मिलती हैं, जिसमें गुरु नानक ने गुरमुखी के और भगत कबीर ने नागरी के हरूफ को इस्तेमाल करके बैत लिखे हैं। पंजाबी में हरफियाँ लिखने का आगाज़ सैयद मीरान शाह और हज़रत सुल्तान बाहू से मंसूब किया जाता है। हज़रत सुल्तान बाहू की सह हरफियों को अबियात बाहू का नाम दिया गया है। इस सिलसिले में कादिर यार पहला शायर है जिसने किस्सा पूरन भगत हरफी के अंदाज़ में तहरीर किया था। हरफी के एक बंद में आम तौर पर 4 मिसरे होते हैं। ये बात रोज़ रोशन की तरह अयां है कि अहले फ़िक्र व नज़र वो वाहिद तबका है जो रवादारी, बर्दाश्त, यगानकत और हुस्न सलूक की राहों पर गामज़न है, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझता और बिला इम्तियाज़ सब इंसानों से एक जैसा बर्ताव रखता है। इन जिंदा दिल लोगों के किरदार और अफ़ाल में एक मुश्तरक चीज़ नज़र आती है और वो है दर्स उख़ुव्वत व मोहब्बत। बड़े सग़ीर का ये ख़ित्ता जिसमें हम सांस ले रहे हैं, यहाँ ऐसी बुरगज़ीदा हस्तियों की कोई कमी नहीं जो ज़माने में अखलाकियात और भाईचारे की तालीमात पर अमल पैरा रहे। इन्हीं अजीम शख्सियात में पंजाबी ज़बान के शायर शाह हुसैन, सैयद भुल्ले शाह और हज़रत सुल्तान बाहू, वादी सिंध के शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई और सचल सरमस्त, बलूचिस्तान की सरजमी इस्तेमस्त, तवक्ली और जाम दर्क, और इसी खित्ते में बरोही ज़बान के शायर फ़कीर ताज मोहम्मद ताजिल जैसे सूफिया के नाम आते हैं। सूबे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पश्तो के अजीम शायर खुशहाल खान खटक और रहमान बाबा अजीम सूफ़ी शायर तस्लीम किए गए हैं। जब हम हिंदको ज़बान और ख़ुसूसन शेर व शायरी का ज़िक्र करते हैं तो सूफियाना फ़िक्र को अवाम नास तक पहुँचाने वाले दानिश्वरों में साईं ग़ुलाम दीन हज़ारवी और साईं अहमद अली का नाम नामी आँखों के सामने उभर आता है। यही वो जहांदीदा शुअरा हैं जो आवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुए हैं। यूँ तो साईं अहमद अली की शायरी और फ़िक्र कई एक हवाले हैं जिन पर बात की जा सकती है, जैसे हमदोनात, दुनिया की बेसबाती और नापायदारी का पहलू, मंजर निगारी और सरापा निगारी। अहमद अली साईं की शायरी में सियासी और समाजी हवाले भी बड़े मजबूत हैं। ज़बानदानी ही को लीजिए, साईं के कलाम में मुहावरात, तलमीहात, तशबीहात और इस्तारात का एक जहां आबाद है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तमाम इलाकाई ज़बानों में तसव्वुफ़ के मौज़ूआत पर ढेरों अशियार मिलते हैं। इनमें से बाज़ शायरों ने नज़रिया वहदतुल वजूद और बाज़ ने नज़रिया वहदतुल शऊद की पैरवी में अपने अफ़कार को इजहार का वजीफ़ा बनाया है, जिसमें अल्लाह ताला से बिला शिरकत गैर तमाम जहानों और ख़ज़ानों का मालिक है और इंसान तो महज अल्लाह की एक तख्लीक है। इस पस मंज़र में साईं अहमद अली की शायरी का जायज़ा लें तो हमें अक्सर मकामात पर इन्हीं कैफियत का इजहार करते दिखाई देते हैं। मसलन तार तार सतार सतार बोले, न बेतार सतार दी तार बोले, तार तार साइयां तार तार बोले, ऐसी छेड़ तू मुतरबा तार वजदी, जिसनू कहंदे और घात विचे, डाल डाल विचे, पात पात इचे, साइयां हाज़र कुल मौजूदात इचे, जिस दी नौबते शामो सहार वजदी। इसका एक छोटा सा तर्जमा यूँ हो सकता है कि हर तार जो बजाई जाती है वो यही कहती है सत्तार सत्तार। सत्तार को बोलने के, सत्तार को समझने के लिए इस तार को बजाना बहुत ज़रूरी है। तार तार साइयां तार तार बोले, ऐसी छेड़ तो मुतरबा तार वजदी। इसी तरीके से फिर हम आते हैं कि ये अल्लाह की ज़ात हर डाली के अंदर मौजूद है, हर पत्ते के अंदर मौजूद है, तमाम मौजूदात के अंदर ये मौजूद है और इसे शाम व सहर इसकी नौबत बजती है। मैं अपनी बात सैयद फ़ारिग बुखारी की इस मोतबर और मुस्तनद राय पर ख़त्म करता हूँ कि साईं अहमद अली हिंदको अदब के बाग़ का सदाबहार फूल है, एक मकतबा ख़याल है, एक इदारा है, एक तहरीक है और मेरे ख़्याल में इस इल्मी तहरीक को मज़ीद आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया।
امیر خسرو کو بطور نمائندہ چنا ہے ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ نے. ڈاکٹر حمیرہ اشفاق ہماری نوجوان ابھرتی ہوئی نقاد ہیں اور انہوں نے یونیورسٹی آف کیمبرج سے پوسٹ ڈاک کیا ہے. 24 کتابوں کی 24 پبلیکیشن ہیں جن میں سے آلموسٹ کوئی 14 کتابیں ہیں ان کی شامل ہیں اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں اردو کی استاد ہیں. اس کے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ جنرل اسٹڈیز میں بھی اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر امیر خسرو کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار. میرا خیال ہے کہ امیر خسرو کی سب سے پہلے مجھے تھوڑی سی ریلیونس بتانی پڑے گی کہ یہاں پر جب ہم مادری زبانوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم امیر خسرو کی طرف کیوں گئے. اس میں جو مین پوائنٹ ہے امیر خسرو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دور کی ایک مروجہ زبان ساخت کے حوالے سے جو رائج تھی، جو دربار کی زبان تھی، وہ اس سے پہلی بغاوت جو ہے وہ امیر خسرو نے کی اور وہ وہاں سے دربار کی زبان سے عوام کی زبان کی طرف جو اس کی مراجعت ہے، تو یہ ہمیں ایک ایسی تعویل پیش کرتی ہے امیر خسرو کے کلام میں کہ عوام کی زبان کتنی پر اثر ہے. شاید اس کا فارسی کلام آج اتنا مقبول نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو یہ خود امیر خسرو کا ہندوی کلام اس کو امر کرنے میں جتنا ایک کردار ادا کرتا ہے، اس حساب سے وہ ایک باغی کردار کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے جس نے ایک مروجہ نظام کو توڑتے ہوئے ایک نیا نظام سیٹ کرنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ اس نے پرانی روایت کو بھی نہیں توڑا لیکن نئے کے ساتھ اس کو ملا کر ریختہ جیسا ایک کانسیپٹ دیا جس نے شعر اور ادب میں ایک نیا در وا کیا تجربات کا. تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاتے ہوئے کیونکہ امیر خسرو کے حوالے سے کہ اس کی انسان دوستی پر مجھے بات کرنی ہے، میں چاہوں گی کہ ان کے جو صوفیانہ ایک تصورات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ 3 دھارے یہاں پر تصوف کے امیر خسرو کے دور تک پہنچ رہے ہیں. ایک وہ ہے جو حکمرانوں کے ساتھ وہاں پر آ رہا ہے، ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو پہلے سے بھگتی تحریک کی صورت میں وہاں موجود ہے، اور ایک تیسرا ہے جسے ایرانی فارسی روایت کے تھرو شعر و ادب ایک ایسا قبول کر رہا ہے کہ وہ شاعری وہ نہ بھی چاہیں ایرانی اس تصوف کے اس نظام کو قبول کرنے پر، لیکن شعر کی ایک اپنی روایت اس طرح کی پختہ تھی کہ وہ اساتذہ کے کلام میں سے ایسی چیزیں، ان کی پیروی، ان کا تتبع ایک موجود اس دور کے شاعر پر شاید لازمی تھا، یا اس کے اثرات اس کے کلام میں واضح طور پر نظر آنا ایک فطری عمل تھا. تو یوں یہ 3 دھارے تصوف کے جب ان کے سامنے آتے ہیں جس میں وحدت اور پھر اس میں سے خود حکمرانوں کا اپنا جو ایک تصوف کی طرف رجحان ہے وہ صرف شعراء کی طرف نہیں ہے، علماء کی طرف نہیں ہے، بلکہ صوفیاء نے شاید مغلوں کے ہندوستان میں آمد سے پہلے، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مغل ابھی نہیں پہنچے لیکن صوفیاء کا جو تصور ہے، مسلمانوں کا جو ایک خانقاہ کا تصور ہے، وہ پہلے سے یہاں پر موجود ہے، جب پرتھوی راج کا دور کے اندر بھی یہاں پر. تو یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو ہمارے خود مغل حکمرانوں کے اندر، محلوں کے اندر جہاں پر بہت سارے عیش و طرب کی محفلیں بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک صوفیانہ روش بھی موجود ہے جسے خود شہزادے بھی اس صوفی اثر سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے، بلکہ وہ ایک اپنے باطنی سکون کے لیے، اپنے باطن کی اصلاح کے لیے وہ خود اپنے آپ کو پہچاننے کے عمل سے گزر رہے ہیں. تو یوں بھی وہ بھی ایک خارج سے اپنے باطن کا سفر کرنے پر مجبور ہیں. تو یہاں پر امیر خسرو کے کلام سے اس کی مماثلتیں جو ہیں وہ ہمیں تھوڑی سی تصوف کے حوالے سے بھی نظر آتی ہیں. بہت مختصر کرتے ہوئے کہ ہندوستان میں جو صوفیہ کا ایک دوسرا تصور ہے، ایک تو خانقاہی تصور آتا ہے، دوسرا اس کی شاید سب سے نمایاں مثال ہمیں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں نظر آتی ہے، جب معاشی بدحالی اور سیاسی ابتری اس حد تک موجود ہے کہ وہاں تصوف کسی روایت کے توسط سے نہیں پہنچتا، بلکہ وہاں پر تصوف ایک فطری رجحان کی طرح سے نمو پاتا ہے، جب لوگ خود بخود ایک دعا، ایک وظیفے، ایک ایسی مشکل کشائی کی طرف رجوع کرتے ہیں جس سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک خرابی کی صورتحال ہے، تو وہ اس سیاسی ابتری کے نتیجے میں معاشی بدحالی کا چھٹکارا لینے کے لیے کبھی درگاہ کا سفر کرتے ہیں، تو کبھی کسی ایسی کرامت کا انتظار کرتے ہیں جس کرامت کے نتیجے میں سب کچھ اچانک سے اچھا ہو جائے. تو یہاں پر یہ تصور بھی صوفیاء کے حوالے سے موجود ہے. لیکن اس میں ایک پازیٹیو جو ایک کانسیپٹ خاص طور پر اس میں منفی بھی اس کے بارے میں رائے آ سکتی ہے، لیکن اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہاں پر وہ ایک صوفیاء پھر سے عوام کو اجتماع سے انفرادی
اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے انسان کو، فرد کو اس کے ہونے کا ایک ایسا احساس دلاتے ہیں کہ وہ پھر سے ایک اجتماع کی شکل سے نکل کر ایک فرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچاننے کی طرف سفر کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے اپنی وہ نا امیدی اور یاس اور وہ جو بیگانہ اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے ایک نئے کلچر اور بلکہ یوں کہنا چاہیے تہذیبوں کے خطرناک تصادم کے عمل میں کہ ایک فرد کہاں پر ہے، وہ کیسی تہذیب چاہتا ہے، وہ اس سارے کانسیپٹ سے ہٹ کر ایک خاص امید کی طرف بڑھتا ہے جس میں وہ خود کو پہچانتا ہے اور سکون لیتا ہے۔ اکبر بادشاہ کا اپنا دور اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر سلسلہ نقش بندیہ کے آغاز کے ہمیں ملتے ہیں اثرات، اور پھر وہاں پر انہی کے ہی عزیز مرید مجدد الف ثانی کا احساس ہمیں یہاں پر اپنی پوری توانائی کے ساتھ ملتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر امیر خسرو سے ایک 3 چیزیں میں یہاں پر بھی ڈسکرائب کرنا چاہوں گی۔ ایک یہ کہ یہاں پر ایک مروجہ نظام اپنی جگہ، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر دلی کا ایک اقتدار کا تصور موجود ہے، دوسری طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ابتری کا سیاسی ابتری کا دور بھی شروع ہے، لیکن ایک تیسرا دھارا ہے جو انہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ دھارا دلی میں، ملتان میں، لاہور میں صوفیاء کی روشنی والے وہ مینار ہیں جو انہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں اور بلاتے ہیں، اور وہاں سے ان کی شخصیت کا وہ داخلی سفر شروع ہوتا ہے جو ہمیں بابا فرید گنج شکر، شیخ نظام الدین اولیاء کی درگاہوں پر جانے سے وہ جمالیات کی اس روح کو پہچانتے ہیں جو جمالیات انہیں شعر اور ادب، ذوق، محفل سماع اور انسان دوستی کے عرص ڈگر پر چلاتی ہے، جو ان کے کلام میں کبھی تہواروں کی شکل میں ابھرتی ہے، کبھی پیا کی شکل میں، کبھی سخی کی شکل میں، لیکن وہ وصال کے اس کرب کو، اس سوز کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو انسان کا اور خدا کا ہے، اور وہ کبھی اس ملن کی آس میں تڑپتے ہیں، کبھی وہ بابل کو بلاتے ہیں، کبھی اس کو بابل سمجھ کر پکارتے ہیں، کبھی کچھ اور اپنے ناموں سے۔ ان کے خدا کے اپنے واسطے ہیں، خدا کے اپنے نام ہیں، خدا کے ساتھ ان کے اپنے رشتے ہیں، اور وہ اس کو ہر رشتے میں یہاں پر وحدت الوجود کا وہ تصور ہمیں سامنے آتا ہے امیر خسرو کے کلام میں، جب وہ ہر شے میں خدا کا تصور پوری اظہار کے ساتھ انہیں ملتا ہے، تو اس لیے وہ خدا کے اس عکس کو تلاش کرتے ہوئے اپنے پیا کی طرف جاتے ہیں۔ میں ان کے کلام میں سے چند اقتباسات روی صاحب کی اجازت سے پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کروں گی۔ ان کے ایک مشہور ان کی ہے شعر ان کا: کھیر پکائی جتن سے اور چرخہ دیا چلا، کھیر پکائی جتن سے اور چرخہ دیا چلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ تو یوں دنیا داری سے وہ کیسے وہ اپنے آپ کو نکالتے ہوئے ایک خاص خیر کی طرف جاتے ہوئے کہ دنیا داری کیا ہے، جسے نفس کا کتا آتا ہے، کھا جاتا ہے اور باقی کچھ نہیں بچتا۔ تو یہاں پر اپنی اپنی تعویلیں ہیں، شاعر نے تو جانے کس اس میں کہا، لیکن ہم اس کو اپنے حساب سے جو ان کی اپنی روایت کے اعتبار سے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا ایک بہت مشہور جو ہے کلام اس کو پڑھتے ہوئے بس جو ان کا میرا خیال ہے جی: دیاری موہا بھیجو یارے شاہ نجام کے رنگ میں، کپڑے رنگنے سے کچھ نہ ہوت ہے، کپڑے رنگنے سے کچھ نہ ہوت ہے، یا رنگ میں نے تن کو ڈبویا رے۔ پھر ساون کا ان کا مشہور گیت، اس پر اپنی بات کا اختتام کروں گی: اماں میرے باوا کو بھیجو ری کہ ساون آیا، بیٹی تیرا باوا تو بڈھا ری کہ ساون آیا، اماں میرے بھائی کو بھیجو ری کہ ساون آیا، بیٹی تیرا بھائی تو بالا ری کہ ساون آیا، اماں میرے ماموں کو بھیجو ری کہ ساون آیا، بیٹی تیرا ماموں تو بانکا ری کہ ساون آیا۔ تو یہ سارے رشتے، سارے رنگ انہیں ہندوستانی زبانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں بلوچی زبان کی طرف۔ واحد بخش گستار صاحب جیسی شخصیت ہمارے ہاں موجود ہے، ماہر تعلیم ہیں، ماہر زبان ہیں، دانشور ہیں۔ جناب، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں، اور مستوکلی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور بھی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے کریکٹر ہیں، شادی شدہ خاتون پہ عاشق ہو گئے۔ لمبی چوڑی سٹوری ہے اس کی، میں کوئی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بنیادی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہے بنیادی طور پہ اور
ख़ास तौर पे सूफिया की जो मोहब्बत है या आम इंसानों की मोहब्बत है, मैं इसमें तफरीक नहीं करता। फ़र्क ये होता है कि कुछ मोहब्बतें छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। बड़े लोग बड़ी मोहब्बतें करते हैं और छोटे लोग बेचारे छोटी ही मोहब्बतें करते रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है। बाकी मोहब्बत की जो शायरी है बुनियादी तौर पे वो तो बाद लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं रोशन नदीम साहब, अगर गुस्ताखी ना हो तो वो कहते हैं कि जी मुज़ाहमती शायरी बड़ी शायरी होती है। तो रोमांटिक पोइट्री वो गज़ल की शायरी है, 4-5 गज़लें लिखी तो बस ख़त्म। मैं कहता हूँ कि जितनी बड़ी मुज़ाहमत जो है वो रोमांटिक पोइट्री में है, इतनी शायद मुज़ाहमती शायरी में भी नहीं है। असल में होता ये है कि आप मुज़ाहमती शायरी जो बाहर की समाज की लड़ाई होती है, जो आप बाहर लड़ रहे होते हैं, कोई एक अदीब, एक दानिश्वर, एक इंटेलेक्चुअल वो समाज की बाहर की लड़ाई लड़ रही होती है। और जो रोमांटिक पोइट्री है, मोहब्बत की शायरी करने वाले लोग, जो सूफ़ी भी हों जो भी हों, वो समाज की अंदर की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। फ़र्क ये होता है। और समाज की अंदर की लड़ाई जो है वो बाहर की लड़ाई से ज़्यादा अहम होती है। सूफिया ने समाज की अंदर की लड़ाई लड़ी और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आप समाज के टैबूज़ के ख़िलाफ़, समाज के बंदिशों के ख़िलाफ़, समाज के और जो क्यूद हैं, पाबंदियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ आप लड़ते रहें, ये बहुत बड़ा कमाल होता है। तो मस्तौकली जो है बुनियादी तौर पे मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक शादीशुदा खातून जिसके 3-4 बच्चे, उस पर फ़रेबता हो गए, उससे मोहब्बत की उसने, और ये कमाल की बात है। और फिर दूसरी बात यह है कि उसने, तौकली ने जो बात की, सबसे बड़ी अहम बात की, उसने कहा जी ये तौकली, अब सवाल ये है कि वो तौकली पे आशिक हो गए तो किस ज़ाविये से। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वो खातून का नाम समो था, क्या वो समो के थ्रू जो है वो अल्लाह ताला को देख रहे थे या अल्लाह ताला को समो के रूप में देख रहे थे? ये बड़ा क्वेश्चन है। शायद हम इस क्वेश्चन को अभी तक समझने में नाकाम रहे हैं। और फिर जो उसने दूसरी बड़ी बात की तौकली ने, उसने कहा जी मोहब्बत जो है वो तो दरगाह इलाही से नाजिल होती है, समो तो एक महज बहाना था, समो तो एक महज बहाना था, मोहब्बत तो दरगाह इलाही से इनायत होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि तौकली मस्त ने समो की मोहब्बत को एक लेजर के तौर पे लिया, एक लेजर पे उसने पाँव रखा और तो उसने एक बहुत बड़ा लीप लिया, जंप लिया। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बहुत सारे वाक़े हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप कि उसके मिराकल या जो भी कहे, मैं इस पर आप यकीन करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तौकली के ऐसे मिराकल भी है। लेकिन बुनियादी बात जो है मैं कहना ये चाहता हूँ कि मोहब्बत बुनियादी तौर पे मैं की नफ़ी है, आई की नफ़ी है, मैं की नफ़ी है। जहाँ मैं इस्तेमाल होती है वहाँ खबासत की जड़, खुद परस्ती और ख़ुद पसंदी की जड़ होती है मैं। तो साइमन वेल ने कहा था, एक बहुत बड़ी उसने बात की थी साइमन वेल ने, उसने कहा जी मैं तो अल्लाह ताला की ज़ात अपने आप को मैं कह सकती है। और सूफियों ने इसी वजह से इस मैं की नफ़ी की, मन की नफ़ी की। और मन, मोहब्बत जो है बुनियादी तौर पे वो सारी मरकज़ियत को ख़त्म कर देता है। मोहब्बत बुनियादी तौर पे लामरकज़ियत की तरफ सफ़र है। हम लोग तो अब समाज में मैं हैरान होता हूँ कि मैं इस्लामाबाद के जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो सारे दरख्तों पे अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, तख्तियाँ लगा लगा के उनने अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। अल्लाह समद लिखा हुआ है, अहद लिखा हुआ है, रहीम, करीम, गफूर। क्या आपको अल्लाह जो है क्या वो आपको बाहर से नज़र आता है? आपके अंदर में जब उसका वजूद ही नहीं है तो आप उसको बाहर कैसे देखते हैं? सवाल ये है। दरख्तों पे आप प्लेटें लगा के आप अल्लाह अगर आपको अंदर से नज़र नहीं आ रही है तो ये बाहर भी मुमकिन नहीं है। तो मोहब्बत बुनियादी तौर पे मौलाना रोम ने कहा था कि मैंने अल्लाह तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते थे। मौलाना रोम ने कहा बहुत सारे रास्ते थे अल्लाह तक पहुँचने के लिए, लेकिन मैंने वो रास्ता चुना जो बंदू की वसातत से अल्लाह तक पहुँचने के लिए मैंने बंदू की मोहब्बत का रास्ता चुना। ये बड़ी बात होती है। और तौकली ने भी यही किया। तौकली नमाज़ पढ़ रहे थे, एक दफ़ा जुम्मा की नमाज़ उसने फरमाइश की थी कि मैं आज नमाज़ पढ़ाऊँगा जुम्मे की। गाँव वालों को उन्होंने कहा कल मैं पढ़ाऊँगा जुम्मे की नमाज़। तो वो आगे नमाज़ पढ़ाने के लिए सफ़े बांधी गई और तौकली ने अल्लाह अकबर कहा, किरत शुरू की और उसने मगरब की तरफ। थोड़ी देर के बाद उसने सलाम फेरा, उसने कहा जी मुझे समो नज़र नहीं आ रहा है, इस तरफ समो नज़र नहीं आ रही है मुझे, इस तरफ उसकी महबूबा। फिर उन्होंने कहा जी सफ़े तब्दील कर लो, शमाल की तरफ उसने तौकली मस्त ने रुख किया, सफ़े सीधी की और शमाल की तरफ मुँह करके खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कहा कि यहाँ इस तरफ ही मुझे समो नज़र नहीं आ रहा है।
پھر جنوب کی طرف، پھر مشرق کی طرف. آخرکار جب وہ توغلی بس نماز کو چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے کہا جی آپ لوگ جانے، آپ لوگ نماز جانے، مجھے سمو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے بنیادی طور پہ محبت میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا. محبت بنیادی طور پہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی بندھن نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ اپنی ذات کو آپ اس میں مرج کریں. محبت تو داخلیت کا عمل ہے بنیادی طور پہ. جب آپ محبت کو اپنے اندر کا حصہ نہیں بنائیں گے. سوری میں بہت ساری باتیں کر گیا ہوں. تھینک یو. تھینک یو پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. مسلم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے، آرکیوسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، مترجم ہیں، اور بہت سارے حوالے آپ سارے جانتے ہیں. ایک بڑا حلقہ ان کا انڈو پاک کے اندر ہے جو ایم سلیم صاحب کو مختلف حوالوں سے جانتا ہے، چاہے وہ ساؤتھ ایشین ریسرچ اینڈ سورس سینٹر کا معاملہ ہو، چاہے وہ فوک لور ریسرچ سینٹر ہو، یا ایس ٹی پی آئی ہو، یا اور دیگر حوالے جو ہیں. چونکہ وقت کی کمی ہے تو ایم سلیم صاحب ایک ڈاکومنٹری بھی لائے ہیں بلے شاہ کے حوالے سے، خود بھی بولنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کی کمی کی وجہ سے میں جسٹ ایک آدھ جملہ بولوں گا، اس کے بعد ہم ڈاکومنٹری کی طرف جائیں گے. ڈاکومنٹری کے بعد کے ختم ہونے پہ آٹومیٹکلی یہ سیشن ختم سمجھا جائے گا. میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب دوستوں کا جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور جنہوں نے اس سیشن کو آگے بڑھایا اور ہماری مدد کی. اور میں ایم سلیم صاحب کو مائک دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے خیالات کریں. بلے شاہ کے بارے میں بات کرنی ہو تو اس کے لیے تیاری کر کے آنا ہوتا ہے. بہرحال ہم نے جو خیالات یہاں پیش کرنے تھے وہ اس ڈاکومنٹری میں موجود ہیں. میں یہاں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انڈس کلچرل فورم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 21 فروری کو ہماری تاریخ بنانے کا جو کام کیا ہے اس کے لیے وہ اور ان کے سارے ساتھی بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ہمیں آج سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ 21 فروری ہم کیوں مناتے ہیں. کیونکہ 21 فروری 1952 کو ہم نے بنگالی عوام پر گولیاں چلائی تھیں کیونکہ وہ بنگالی زبان کا حق مانگ رہے تھے. آج پوری دنیا اس کو مدر ٹنگ ڈے کے طور پر مناتی ہے اور یہ ہماری ان پولیس کی گولیوں کا اثر ہے کہ آج ہم اپنی مادری زبانوں کو اپنی پہچان قرار دے رہے ہیں. بلے شاہ کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں اپنی وڈرا کرتا ہوں اپنے پیپر کو. اور میں چاہوں گا کہ یہ جو ڈاکومنٹری ہے یہ بھی ہم نے ہی بنائی ہے اور اس میں ڈاکٹر حمیرہ اشفاق جو میرے پاس بیٹھی ہیں انہوں نے اس کی اسکرپٹنگ میں اور اس کی پروڈکشن میں بہت کام کیا. اس میں آپ دیکھ لیں بلے شاہ اور ان کے خیالات اور ان کی شاعری. بہت شکریہ.